ہارون صاحب، سب سے پہلے تو خان صاحب کا انٹرویو خوفناک کہوں یا انکشافات سے بھرپور کہوں؟ ہاں، انکشاف کہہ بھی سکتے ہیں. ویسے تو یہ بات آتی رہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی مجھے ایک دو باتیں انہوں نے کہیں. پہلی بات انہیں بالکل نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن وہ خان صاحب الفاظ کے انتخاب میں محتاط نہیں ہیں کہ جنہوں نے مجھے نکالا وہ مجھے آنے نہیں دیں گے. آنے کون نہیں دے گا؟ مطلب یہ تو ان کی خواہش ہے نا کہ وہ نہ آئیں. تو لیکن یہ ہے کہ معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اپنی امید برقرار رکھنی چاہیے اور کوشش پوری کرنی چاہیے. اگر تو ووٹوں سے منتخب ہونا ہے تو ان کے ووٹ زیادہ ہیں، اور الائنسز بھی اہم ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کہ کسی نہ کسی کو الائنس انہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مطلب تنہا پرواز نہیں کرنی چاہیے. ووٹ ان کے زیادہ ہیں. اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، ووٹ کتنے کاسٹ ہوتے ہیں. مطلب پی ٹی آئی کے جو ووٹ ہیں نا 32%، اس میں سے بہت کم ہے جو کاسٹ، بہت ہی کم ہوں گے. اور جو دوسری جماعتوں کے ان میں بہت سے ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ انتھوزیاسٹک ہیں، جوش و جذبہ ہے، اور جوش و جذبے کو برقرار رکھیں تو وہ جیت سکتے ہیں. اور وہ اچھی اسٹریٹجی بنائیں، غور و خوض کریں. وہ بٹرنس جب غالب آ جاتی ہے تو آدمی تجزیہ نہیں صحیح کر سکتا، اور ایسی بات نہیں انہیں کرنی چاہیے تھی. بالکل جیت سکتے ہیں، حکومت بنا سکتے ہیں. یعنی ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے 2/3 میجارٹی، اب کہہ رہے مجھے آنے نہیں دیں گے. وہ کون ہے کہتے ہیں تو سنا دوں میں. کوئی ایک منٹ. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ جی مجھے قتل کرا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کا اندیشہ تو ظاہر کیا جا رہا ہے. مطلب لیاقت علی خان کو تو قتل کرایا امریکہ نے، اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور جا الگ کے بارے میں نے بہت تحقیقات کی ہے، اور امریکیوں نے تحقیقات اس کی ہونے نہیں دی. وہ یہاں جو اوکلے تھا ان کا، رابرٹ اوکلے سفیر، اس سے جب پوچھا امریکی عدالت نے کہ آپ نے تحقیقات کیوں نہیں کری، اس میں امریکی شہری مرے تھے، تو اس نے کہا اٹ ڈڈ ناٹ اکر ٹو می. تو جا الگ کا بھی ہے. اور بے نظیر کے بارے میں شبہ ہے، لیکن زیادہ امکان یہ کہ دہشت گردوں نے قتل کیا، لیکن ان کو کسی نے استعمال کیا. بے نظیر کا کیا ان سے کے ساتھ مسئلہ تھا القاعدہ کے ساتھ یا دوسرے جو ٹیررسٹ تھے، تو وہ بے نظیر کو قتل کرنے سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی شبہ ہے. اور امریکی یہ کرتے ہی رہتے ہیں. ہاں بالکل، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ مقامی پلیئر اس کی جرت نہیں کر سکتے. اچھا، نہ تو اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ایسی انداز فکر پایا جاتا ہے، اور نہ ہی جو سیاسی مخالفین ہیں. تو وہ دیکھیے، وہ مقصود چپراسی کی زندگی کا بھی معاملہ ہے، اور وہ ایان علی کا جو انسپیکٹر تھا تحقیقات کر رہا تھا، پرویز اشرف کی تحقیقات کر رہا تھا. یہ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ بہت بڑے لیڈر ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ بے نظیر کے قتل کرنے میں تو کوئی سیاسی جماعت ملوث نہیں تھی، اور مشرف حکومت بھی نہیں تھی قطعاً. اگرچہ انہوں نے وہ کبھی سمجھ نہیں ہے یہ بات کہ وہ جگہ صاف کیوں کرا دی تھی فوری طور پہ. تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچانا چاہتے ہوں قاتلوں کو، اور امریکیوں نے کوئی اشارہ کیا ہو کہ اس جگہ کو صاف کر دیا جائے، یا کوئی اور ہو. یہ بڑا تحقیقات اس کے برابر ہوئی نہیں، اور اس کے ذمہ دار زرداری صاحب ہیں. انہوں نے تحقیقات ہونے نہیں دی. ان کا مجھے یہ نہ، میں جانتا ہوں قاتل کون ہے، لیکن مجھ سے پوچھو نہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی وہ لوگوں کی لیڈر تھی. اتنا بڑا واقعہ ہوا، اگر لیڈر قتل ہونے لگے تو عام آدمی کہاں ہے؟ پورے پاکستان کے اندر فساد برپا. اچھا، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اگر تو امریکی کر سکتے. میرا خیال ہے، یعنی یہ میری رائے کوئی حتمی رائے تو نہیں ہے، اور دوسرے لوگ شاید بہتر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا. بیچ میں یہ جو لوگ ہیں نا، دیکھیے کتنی بڑی غلطی کی تھی جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے معاملے میں، کہ ایسی چیز اسے ہٹ کرے گی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. حالانکہ وہ تو غار کے بیٹھنے سے ان کی ڈیتھ ہوئی، کینسر کے وہ مریض تھے، چند دن کی ان کی، چند ہفتوں کی، چند مہینوں کی زندگی تھی. اور دھماکہ اندر کیا گیا، اور وہ کوئی چیزوں نے ہٹ تو نہیں کی. لیکن غیر محتاج اظہار خیال ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ میں پکڑوں گا، اور یہ اور اس کے وہی جو حفاظت پہ آدمی ہیں وہی اسے گرفتار کر لیں گے. میں کھیل تماشا ہے کوئی، یہ کوئی مذاق ہے. ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور آپ کل آپ کے ذمہ آئے گا. لوگ کہیں گے میرا نہیں خیال کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایسا کر سکتے ہیں، یا مطلب رانا ثناء اللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اپنے طور پہ وہ شریف خاندان کا بھی ٹریک ریکارڈ یہ نہیں ہے، اور دوسرا بھی کوئی جرت نہیں کر سکتا. نہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر سکتی ہے، امریکی کر سکتے ہیں میرے خیال میں تو. مگر یہ ہے کہ یہ جو فضا میں اتنی تلخی گھل گئی ہے، اس سے اور تلخی بڑھے گی، اور اس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، سارے اس کے ذمہ دار ہیں. سب لوگ غیر محتاط اظہار خیال کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں. پھر یہ جو ان کے ورکر ہیں، اور یہ ایک تاثر یہ ہے، میں نے اس کی کچھ تحقیق کی، کل اس پہ کچھ کام کیا، کہ بھائی یہ میڈیا سیل کرتے ہیں. میڈیا سیل نہیں کرتے. دس از ویری انٹرسٹنگ. میڈیا سیل محدود حد تک کرتے ہیں.
لیکن اب دونوں طرف سے ورکروں کے ہی کام رہ گیا گالیاں دینا. آپ کو حیرت ہوگی, رات میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, یہ میں نے ٹویٹ کی شعر, بس کچھ بھی نہیں اس میں. اچھا. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا, میں نے دیکھا. اور بدتمیزی کی ایسی بات اس میں لوگوں نے تبصرے کیے, 2-3 میجارٹی نے تو ظاہر ہے اس کو سراہی پسند کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی کو محبت ہے اور اس سے سبھی کے ہیں. میں حیرت سے رہ گیا. ایک آدمی نے لکھا آپ نے اس کے نیچے یہ کیوں نہیں لکھا کہ میں آپ کا غلام ہوں. میں غلام ہی ہے, ظاہر غلام سے بھی یعنی کمتر ہے. کمال کی سوچ ہے لوگوں کی. اچھا, یہ جو ذہنیت مسخ ہوتی جا رہی ہے, سب سے بڑا خطرہ یہ ہے اتنی کشیدگی میں. قائد اعظم نے کیا کہا تھا, ایمان, اتحاد اور تنظیم. ایک دوسرے کو نوچنے گھسوٹنے پہ لگے رہیں گے اگر, تو ملک میں استحکام آئے گا ہی نہیں. ترقی کہاں کی, اور اول تو ترقی بھی ایک ثانوی چیز ہے, امن تو لوگوں کو میسر ہو. میں نے سوڈان میں دیکھا, 2 ہفتے میں وہاں رہا, 12 دن رہا, انتہائی مہنگائی, انتہائی غربت, کچی سڑکیں. کیپٹل میں سپیکر کا گھر جس گلی میں تھا وہ کچی تھی. پریزیڈنٹ کا ہاؤس گھر میں نے دیکھنے خواہش ظاہر کی, اور البشیر کا. انہوں نے کیا کریں گے دیکھ کے, ایسے ہی ہے 10 مرلے کا ایک گھر, سادہ سا, جیسے ہماری مڈل کلاس کی کالونی میں ہوتا ہے, کچی گلی. بے چینی نہیں تھی, ایک سکون. یعنی سارے لوگ مل کے, بہن بھائی سارے کام کرتے ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سب کام کرتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے. پھر رفتہ رفتہ وہاں بہتری ہونے لگی. پھر خیر بعد میں تو اس وقت موضوع نہیں ہے. بات یہ ہے, پہلی چیز معاشرے کا سکون ہوتا ہے, اور اس کو سب برباد کرنے پہ تلے ہوئے. صحیح ہے. آپ نے ترقی کی بات کی ہے, ذرا سوال دوسری طرف چلا جائے گا. اور صاحب اس بات میں سچائی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ری نیگوشیٹ کیا جائے سی پیک کے معاملات کو. نہایت ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے ری نیگوشیٹ کریں, یعنی چین کا حصہ کم کریں. دیکھیے یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ چین اور امریکہ کا تصادم ہے, اور یورپ جو ہے وہ نیم دلی سے کچھ ان کے ساتھ ہے, کچھ نہیں ہے. تو یہ تو غلبے کی جنگ ہے, ہر زمانے میں جاری رہتی ہے. 90s میں تو امریکیوں نے اعلان کر دیا تھا نیو ورلڈ آرڈر, افغانستان میں روسی شکست کے بعد. نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے دنیا اب ہمارے ہاتھ میں ہوگی. فلاسفرز کہہ رہے تھے کہ دس از دا اینڈ آف ہسٹری. اینڈ آف ہسٹری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدا, یہ بڑے بڑے مفکر جو ہوتے ہیں یہی جہالت پھیلاتے ہیں بعض اوقات. اینڈ آف ہسٹری کیا مطلب ہے؟ جب تک انسان زندہ ہے اس کی سرشت میں ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرے گا, افراد بھی اقوام بھی. جتنی سیویلائزڈ ہوتی جائے گی کوئی قوم اور یہ افراد ہوتے جائیں گے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے, اور جو بچتا ہے وہ اچھا ہے. لیکن یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے. تو اب چین کو ظاہر ہے وہ کنٹین کرنا چاہیں گے. پاکستان جو ہے وہ چین کا پارٹنر ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے, کیونکہ انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. یہ ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں, نہایت ریلائبل سورسز, اور یہ قابل فہم ہے. کیوں نہیں امریکی چاہیں گے؟ وہ تو ان کا میڈیا تو یہ کہتا ہے, میڈیا پہ جو ان کے مبصرین کرام آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان وہ جنگ میں روس کی مذمت کرے, انڈیا نہیں کر رہا, اور پیٹرول نہ خریدے. یعنی کہا ہے تو نہیں خرید رہے نا, اشارہ کیا گیا ہوگا نا. بس 30% کم پہ, اور بحث یہ ہو رہی ہے خط لکھا تھا نہیں لکھا تھا. او بھائی وہ سب کو بیچ رہے ہیں, امریکہ کو بھی بیچ رہے ہیں, اب ایک نیا کینیڈا کو بیچ رہے ہیں, یورپ کو بیچ رہے ہیں, انڈیا کو بیچ رہے ہیں, ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ ایک نیا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ کہتے ہیں کہ خط کے لکھا تھا مگر رشیا نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. نہیں ہے خط انہوں نے بھی لکھا ہے, مطلب بہت تاخیر سے لکھا ہے, اور لینا ہی پڑے گا. دیکھیے حالات کا اپنا جبر ہوتا ہے, حالات کا جو دباؤ ہے وہی فیصلے کرتا ہے نا, فائنلی لینا پڑے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. مشکل یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے, وہ چیف منسٹر کے چیف منسٹر ہی ہیں. کل اس کو کیک کھلا رہے تھے, دورے اچھا کیک کھلا رہے تھے اس کو. بھائی یہ کیا, یہ وزیر اعظم ہے, آپ کوئی بخار ہوتا ہے. فوٹیج بھی چلے گی ابھی فوٹیج چلے گی کیسے. ابھی وہ اپنا جو ہے وہ میاں منشا نے کہا ہے کہ محمد بن کیا نام ہے ان کا, سعودی پرنس کا, محمد بن سلمان نے کہا روز پیسے مانگنے آ جاتے ہیں. منشا صاحب کہہ رہے ہیں, ان کے قریبی آدمی, روز پیسے مانگنے آ جاتے ہو, اپنی اکانومی ٹھیک کرو, ہم وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بھائی اکانومی آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو خوشامد سے ٹھیک ہو جائے گی. ممکن ہے کہ سمجھ رہے ہو انڈیا سے تجارت کرنے کے بعد اکانومی ٹھیک ہوگی. کیسے کس بنیاد پر سمجھ رہے ہو؟ انڈیا تو آپ سے $2 بلین کا $1 بلین کا مال خریدے گا, $3 بلین کا آپ کو بیچے گا. یہ تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے, سمجھنے کی اس میں کون سی بات. اچھا ٹھیک ہے.